تو ہر طرح کی پروڈکٹ کی الگ مارکیٹ پلیسز ہیں. جیسے مارکیٹ پلیسز کا نام لیں تو امیزون ہے, ای بے ہے, والمارٹ ہے, ایٹسی ہے, ٹک ٹاک شاپ ایک ہے, اپنا اسٹور بنا کر بھی بیچ سکتے ہیں شاپیفائی کے تھرو. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو ہر پروڈکٹ کے لحاظ سے دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں فٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے یہ پسند ہے تو میں صرف ہر چیز ہی امیزون پہ لگا دوں کہ اور سمجھیں کہ اس کو سیل ہو جائے. تو یہ پوری سائنس ہے. بچوں کو دعائیں, بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, آج ہمارے پروگرام میں بڑی کچھ اسپیشل چیزیں ہیں. پہلے سے میں آپ کو بتا دی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اور آپ کا ساتھ جیسے کہ ہمیں روز درکار ہوتا ہے, اور آپ کا جب ساتھ ملتا ہے تو ہمارا شو اور ہمارا کانٹینٹ جو ہے بہت اچھا بن جاتا ہے. اور وہ کیونکہ محنت بھی آپ کے لیے ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ جتنی بھی جو ہمارے کانٹینٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں اسی طرح سے کرتے ہیں جس میں آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی کہ کوئی ایسی چیز آپ تک پہنچے جہاں سے آپ کی کوئی رہنمائی ہو سکے, جہاں سے کوئی آپ کو راستہ مل سکے, چاہے کسی کام کا ہو, کسی ریلیشن کا ہو, گھریلو حالات کا ہو, ٹوٹکوں کا ہو, نسخوں کا ہو, کوئی ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہو, میڈیکل ایشو, کوئی بھی چیز آپ کی یہاں پر رہنمائی ہو سکے. تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا آج بھی. سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے یہاں پر کہ فوگ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کتنی بری طریقے سے لاہور میں جو ہے وہ چڑھ کر بول رہی ہے. آپ گھر سے نکلیں تو اتنے برے حالات ہیں کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اتنی زیادہ فوگ ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا. دیکھ لیجئے اگر آپ لوگوں نے کہیں پہ بھی جانا ہے, کسی کو چھوڑنے جانا ہے, کسی کو پک کرنے جانا ہے, آپ یہ کریں کہ تھوڑا سا 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, 40 منٹ پہلے چلے جائیں, پہلے نکلیں, تاکہ جلد بازی میں جو ہے نا کسی اور کا نقصان نہ کریں, کسی جانی نقصان کا, حادثے کا شکار خود نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ جتنے بھی جو موٹر ویز ہیں آج وہ بھی صبح بند کر دیے گئے ہیں. نیشنل ہائی وے جو ہے صرف وہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو پھر دھیان سے کیجیے گا. اور میں تو کہتی ہوں اگر بہت زیادہ ضروری ہے کوئی ایسا سفر تو کیجیے, فضول میں ایسے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت ٹینشن والے حالت. میں خود آفس آج آ رہی تھی تو ہم لوگ آلریڈی نا تھوڑا سا اس حساب سے آتے ہیں کہ جب شو شروع ہونے والا تھا آدھا ایک گھنٹہ پہلے, تاکہ ہم اپنی چیزوں کو مینیج کر سکیں یہاں پہ. مگر اب میں بھی یہاں پر آج 2 گھنٹے پہلے آئی, جسٹ بیکاز آف دا اسموک. اور اتنی زیادہ ہے یہ فوگ کہ اب میں تو کہوں گی کہ بس گھر سے نکلیں تب جب کوئی ضرورت ہو, ورنہ بھی گھر پہ بیٹھیں تاکہ آپ کی بھی جو جان ہے وہ سیف رہے, اور کسی اور کو بھی آپ کی وجہ سے, آپ کی گاڑی, آپ کی سواری کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو. اب چلتے ہیں ہم آج کی ٹاپک کی طرف, مگر اس سے پہلے ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو فیصل آباد ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا, فیصل آباد میں 2024 میں ریکارڈ قائم کیا گیا ہے بچے پیدا کرنے کا. ہماری بہت اچھی اینکر ہیں, پتہ نہیں وہ اس طرح کریں, میں ان کا نام نہیں لے رہی, تو ابھی وہ بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ, تو مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو مجھے بتا رہی تھی کہ جو ہے وہاں پر ایسا سین ہوا ہے اور اتنے زیادہ بچہ پیدا ہو گئے ہیں کہ میں کہہ رہی تھی کہ باقی کسی علاقے میں نہیں. اور وہ کہتی میں تو بولتے بولتے میں بولٹن تھی تو میں نے یہ بھی بول دیا کہ فیصل آبادی کیا ہو گیا, ذرا ہولا ہاتھ رکھو. تو یہ ان کی لائن تھی تو مجھے اچھی لگی ان کی بات. میں نے کہا میں بھی بتاؤں کہ وہاں پر تو بڑے سارے بچے پیدا ہو گئے. خیر, آج ہم بات کریں گے ای کامرس کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی, ای کامرس کے ایکسپرٹ جو ہیں ان کو یہاں پہ بلایا بھی ہے, تو یہ ہم آج ان سے جانیں گے کہ یہ جو امیزون پر کام کرتے ہیں لوگ, کاروبار شروع کرتے ہیں, اس کے کیا بنیادی تقاضا ہوتا ہے, اس کے لیے کیا رولز ہوتے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ہم آج فوکس کریں گے کہ جو 18 سال کے ہو گئے ابھی تک کما نہیں رہے, کیونکہ جب بچہ 18 سال کا ہو جائے, کمانا نہیں شروع کرے نا, تو وہ گھر والوں کے اوپر بوجھ بھی بن جاتا ہے. تو یہ امیزون کا کاروبار جو ہے اس کے پیچھے دنیا بھر جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور کام کرنا چاہتی ہے, پیسے کمانا چاہتی ہے. تو ہم آج یہ ساری ٹیکنیک پوچھیں گے. ٹھیک ہے, پاکستان میں کیا سچویشن ہے امیزون کی, آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, یہ ساری ڈیٹیل آج ہم ہمارے ساتھ پوچھ سکتے ہیں. ہمارے پاس ہیں ثاقب اظہر صاحب جو کہ ای کامرس ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے جی؟ تو سب سے پہلے تو یہی بتا دیجیے کہ جو ہم امیزون کے اوپر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, جو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بنیادی تقاضے کیا ہوتے ہیں, کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, امیزون پوری دنیا کی سب سے بڑے مارکیٹ پلیس ہے, اور پوری دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ پلیس پہ جانے سے پہلے آپ کو اپنی بیس تیار کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سے اٹھیں اور پوری دنیا کے سب سے بڑے پلازے کے اندر دکان کھول لیں جس نے زندگی میں کبھی دکان نہ کھولی ہو. تو یہ ایک آن لائن مارکیٹ پلیس ہے جہاں پر اس وقت
امریکہ کی جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے جس کا سائز ہے $1.2 ٹریلین، جہاں $1.2 ٹریلین کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس وقت. اور پاکستان میں امیزون نہیں ہے ایز اینی ادر پلیٹ فارم، جو کہ باقی بھی نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے لوگ یہاں سے بہت کام کر رہے ہیں، یہاں سے بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. پاکستانی اس وقت تیسرے نمبر پر امیزون پہ سیلرز ہیں. اچھا بالکل. اور یہ 2021 پاکستان میں امیزون تو ہے ہی نہیں، پھر کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ ایز اے سیلر بننے کے لیے آپ پاکستان سے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر سکتے ہیں، اور باہر بھی کمپنیز بنا کر وہاں بھی ان کے تھرو بھی رجسٹرڈ کر اس سکتے کا ہیں. مطلب کوئی بزنس اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے؟ بزنس اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. بیسکلی 102 ملک تھے پہلے امیزون کے، جو کہ پوری دنیا سے 102 ملک اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے تھے امیزون پہ. اب 180 ملک ہیں یا اس سے بھی زیادہ جو امیزون پہ اپنا اکاؤنٹ اپنے ملک میں رہ کر بنا سکتے ہیں، جس میں پاکستان بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے آفیسز ہوں گے یہاں پہ تو ہم کام کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا میں سیل کرنا ہے، اور وہ کسی بھی مارکیٹ پلیس پہ سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں، اگر پیسے نہیں ہیں میں تو آپ اکاؤنٹ پہ ہی رہنا چاہوں گی. پہلے اس کی ڈیٹیل کلیئر کر لوں. کچھ لوگ پاکستان میں رہ کے نا باہر سے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں بیکاز آف دا منی اور ٹرانزیکشن، پیسے امریکہ سے، یو کے سے، ایسے بھی کرتے ہیں. جی بالکل. پھر وہ یہ اس طرح کے اکاؤنٹس کیوں کھلواتے ہیں؟ بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان میں. پاکستان کی ڈیٹیلز بار بار سسپینڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں کوئی پالیسی اور رول نہیں ہے، اور پاکستان کے لوگ تھوڑا سا مس یوز بھی کرتے ہیں چیزوں کو. تو اس لیے امیزون نے بہت ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان کے ایڈریسز پہ، پاکستان کی پاسپورٹس پہ جو یہاں سے یوز کرتے ہیں. تو اس لیے لوگ پھر باہر کی چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں کہ یہ وہاں سے سسپینشنز کے چانسز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. یہ جو پاکستان کے کافی شہر ہیں، سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے بین کر دیا تھا، تو واقعی میں ہوئے تھے یا بس کہنے والی بات ہے؟ یہ تو ایک وہ کہہ لیں کہ افواہ ٹائپ ہی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شہر کو بین کرے. کوئی ملک بین ہوتا ہے، کوئی شہر بین نہیں ہوتا. اچھا. تو اٹس بیسیکلی یہ ایک نیوز جو ہے وہ پھیلائی گئی، لیکن ہر سٹی سے ہو سکتا ہے. وہ تو ایک کنٹری ہے نا. امیزون نہیں کہہ سکتا کہ میں XYZ سٹی سے بین کروں، ایسا پاسبل. ایک کنٹری کوئی بین کر سکتا ہے. اچھا. تو وہ بین نہیں ہے پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا، کتنا آسان ہے یہ اکاؤنٹ کھلوانا؟ کیا خود جب جیسے کوئی بندہ اکاؤنٹ بنا رہا ہے امیزون کے اوپر، واٹ از دا رائٹ کرائٹیریا؟ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ایج کرائٹیریا کوئی ہوتا ہے؟ کیا چیزیں، کوئی فیس ہوتی ہے اس کی؟ فری میں بن جاتا ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے پری ریکوزٹ چاہیے. کمپنی رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے. آپ اگر امریکہ میں کرا رہے ہیں اس کی الگ فیس ہے، UK میں ہے تو الگ فیس ہے. ہر ملک کی الگ سے فیسز ہے. اور اسی طرح سے آپ کو یہ ایکسٹرا جیسے فون نمبرز آپ کو چاہیے، ایڈریسز چاہیے. اگر آپ اپنا نہیں یوز کرے تو آلموسٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کا ودن $1000 کھل جاتا ہے. اگر آپ پوری دنیا کے سب سے بڑے مارکیٹ جو کہ US ہے وہاں کھول رہے ہیں. اچھا، یہ جو ورچوئل اسسٹنٹ ہے یہ کیسے بنتا ہے اور اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ فری لانسر. بیسیکلی فری لانسر اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس پروڈکٹ خریدنے کے پیسے نہیں، کیونکہ آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہے. اگر میں نے پانی کی بوتل بیچنی ہے تو پہلے میں نے اس کو خریدنا ہوگا، انوینٹری 100 پیسز خریدوں گا اور پھر جا کے ریٹیل میں بیچوں گا. پہلے B2B میں خریدوں گا 100 پیسز اور پھر آگے بیچوں گا. لیکن میرے پاس تو یہ بھی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن میں نے نالج خرید لی، جو کہ کوئی بھی سکل سیکھ لیا، اور مجھے سیکھ لیا کہ مجھے اب یہ بوتل کیسے بیچنی ہے. اب میں نے اس بندے کے ساتھ اٹیچڈ ہونا ہے جس کے پاس پیسے ہیں اور اس کو سروسز آفر کرنی ہے. جیسے فری لانسنگ میں کوئی بھی سروسز آ جاتی ہیں، جیسے کسی بھی سروسز کو آپ دیکھ لیں، آپ کو فری لانسر چاہیے. جی ڈراپ شپنگ کہتے ہیں یہ؟ نہیں، ڈراپ شپنگ تو ایک ماڈل ہے سیل کرنے کا، لیکن فری لانسر از اے پرسن ہو کین آفر دیئر سروسز اسکلز، جو کہ اپنے اسکلز بیچتا ہے، جو کہ گرافک ڈیزائننگ ہو سکتی ہے، ای کامرس کی سیلنگ ہو سکتی ہے، امیزون پہ بیچنا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے اسکلز کو بیچ کر ان سے پیسہ کمائیں. کسی سے $300 پر منتھ لے رہا ہے، کسی سے 200 لے رہا ہے، کسی سے 400 لے رہا ہے، اور $1000 وہ بنا لیتا ہے صرف اپنے سکلز بیچ کر. ان لوگوں کے ساتھ جس کو اس جیسے بندے کی ضرورت ہے اور وہ فری لانسر ہے، گھر سے بیٹھ کر کام کر رہا ہے یا کہیں سے بھی بیٹھ کر کام کر رہا ہے. دیٹس ہاؤ دا فری لانسنگ از. اچھا، اب جیسے کوئی میں نے پروڈکٹ سیل کرنا ہے، آئی ہیو اکاؤنٹ ناؤ، ایوری تھنگ یو نو آن دی امیزون اینڈ ایوری تھنگ.
اب اس پروڈکٹ کا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ دس از دا رائٹ پروڈکٹ جس کو میں سیل کر رہی ہوں، اس کی مارکیٹ کر رہی ہوں؟ بالکل، اس کے لیے کرائٹیریاز بنے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے بہت سارے کرائٹیریاز بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. کرائٹیریاز مینس کہ آپ کو کس طرح کی پروڈکٹ سیل کرنی ہے بیسڈ آن دا پریویس اسٹیٹس. لائک انتخاب کیسے؟ یہ نہیں ہے کہ مجھے آج یہ صوفہ پسند ہے تو آج میں یہ بیچوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ایسی پروڈکٹ بیچنی ہے جس کی ڈیمانڈ ہے اور جس کا کمپٹیشن کم ہے، جس کا حجم سائز کم ہے، جس کی اس وقت اچھے پروفٹ مارجنز بن رہے ہیں، جس کی سورسنگ آسان ہے، جس کو امریکہ کے لوگ اگر وہاں بیچ رہے ہیں تو وہاں چاہیے آپ کو پروڈکٹس. تو ایسی پروڈکٹس جس کی ڈیمانڈ ہو. جیسے سپوز اگر پاکستانی پروڈکٹس ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہینڈ کرافٹس ہوں گے، پاکستانی کچھ کپڑا ہوگا، کوئی ایسی ہوم میڈ جولری ہوگی، یا کوئی ایسی کوئی کاسمیٹک، کوئی ایسی چیزیں ہو گئیں پاکستانی برانڈ کی، تو کیا وہ امیزون پہ بیچیں گے تو سیل مارکیٹ اچھی جائے گی؟ ویل ایسی چیزیں، ایک اور مارکیٹ پلیس ہے جہاں ہینڈ میڈ پروڈکٹس بکتی ہیں جس کا نام ہے ایٹسی. ایٹسی ایک امریکہ کی دوسری بڑی دوسری بڑی مارکیٹ ہے اور پہلی بڑی مارکیٹ جہاں ہینڈ کرافٹ چیزیں بکتی ہیں. جیسے چارپائی کی پرائس جو ہے وہاں $2000 کی آپ کو نظر آئے گی. کوئی وہاں پہ ہینڈ میڈ چیزیں جو ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہیں اور بہت زیادہ لوگ وہاں پہ کسٹمائز پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں. تو ہر طرح کی پروڈکٹ کی الگ مارکیٹ پلیسز ہیں. جیسے مارکیٹ پلیسز کا نام لیں تو امیزون ہے، ای بے ہے، وال مارٹ ہے، ایٹسی ہے، ٹک ٹاک شاپ ایک ہے. اپنا اسٹور بنا کر بھی بیچ سکتے ہیں شاپیفائی کے تھرو. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو ہر پروڈکٹ کے لحاظ سے دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں فٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے یہ پسند ہے تو میں صرف ہر چیز ہی امیزون پہ لگا دوں کہ اور سمجھیں کہ اس کو سیل ہو جائے. تو یہ پوری سائنس ہے جس کو سمجھنا ثاقب ہوگا. صاحب، ایک ہم لیں گے بریک، اس کے بعد یہاں پر بات کریں گے کہ جو ہرڈلز آتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے بعد امیزون پہ کام کرنے کے لیے، تو یہ کون کون سے ہرڈلز ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں اور سیکھنا کس طریقے سے، سارے آپ سے ڈسکس کریں گے بریک کے بعد.